السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں سارم اشرف این ایس سی ٹیٹ کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے سی ٹیٹ کے کچھ اہم سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے بہترین مشورے سے عنایت فرمائیں۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ زبان بنیادی طور پر ہوتی ہے، بنیادی طور پر یعنی بیسک طور پر ہے نا، کہ جو زبان ہے، بھاشا ہے، یہ بنیادی طور پہ کیسی تھی؟ زبانی، ترسیمی یا گرافک، تحریری یا بصری۔ زبانی کا مطلب ہے موخک، ترسیمی جس کا دیا ہوا ہے گرافک ہے نا، سی تحریری یعنی لکھت، ڈی بصری یعنی درشٹی، ویژول۔ تو زبان جو بنیادی طور پر تھی وہ زبانی تھی۔ کیا تھی؟ زبانی تھی، یعنی موخک تھی۔ دھیرے دھیرے انہوں نے ترسیم کی شکل اختیار کی یعنی گرافک کی، اور پھر وہ تحریری شکل میں لکھت شکل میں جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اردو زبان میں دوسری زبانوں جیسے سنسکرت، عربی، فارسی، ترکی وغیرہ کے الفاظ بخوبی استعمال ہوتے ہیں، اس سے اردو زبان کی کس خصوصیت کا علم ہوتا ہے؟ یعنی کہ اردو زبان میں کسی دوسری زبانوں کے الفاظ کا استعمال ہونا، اس سے اردو زبان میں کون سی وشیشتاؤں کا علم ہوتا ہے، گیان ہوتا ہے؟ جلد قبولیت، یعنی دوسری بھاشاؤں کا جو شبد اردو میں استعمال ہو رہا ہے اس سے اردو کی قبولیت میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا ربط کلام یا متن کو جوڑنے میں یا جملے کو جوڑنے میں آسانی ہوگی۔ تیسرا ہے سی ہے شکلیات، کہ اس کے ڈھانچے میں، اسٹرکچر میں اس میں کچھ نیاپن آئے گا۔ اور چوتھا ہے کہ غیر لچیلاپن ہے نا، کہ اس کو اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو کسی یہاں پہ اردو کے بارے میں کہا گیا ہے، اردو ہی نہیں کسی بھی زبان کے ساتھ جب دوسری زبانوں کے شبد جڑتے ہیں تو اس سے اس زبان کی جلد قبولیت ہوتی ہے، یعنی اس کا سیکھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے اور اس کو جلد سیکھنا کیا ہو جاتا ہے، ممکن ہو جاتا ہے۔ تو 1 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ 3 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ ہر زبان میں کچھ مخصوص آوازیں، مخصوص کا مطلب وششٹ، یعنی کچھ وششٹ دھونیاں، ساخت یعنی اسٹرکچر، ڈھانچہ، اور لفظیات یعنی شبد کوش ہوتی ہیں۔ اس خصوصیت سے یعنی اس وشیشتا سے اندازہ ہوتا ہے کہ زبان مہارت درکار ہوتی ہے، یعنی اس کو مہارت کی آوشکتا ہوتی ہے۔ بی نظام ہے، سسٹم ہے نا، ایک پرکریا ہے۔ سی مخصوص خصوصیات والی ہے، یعنی وششتاؤں والی ہے۔ اور ڈی ہے علل ٹپ ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو زبان ہوتی ہے، کوئی بھی زبان ہوتی ہے، کوئی بھی بھاشا ہوتی ہے، اس کے زیادہ تر جو اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ سامانی ہوتی ہیں، ہے نا، جس کو نوم چومسکی نے گہری ساخت کہا ہے نا۔ اور کچھ چیزیں، بہت کم چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی زبان میں مخصوص ہوتی ہیں نا، تو اس کو وہ جو ہیں وہ زبان میں علل ٹپ ہیں۔ کیا ہے وہ؟ علل ٹپ ہیں، یعنی آرٹیبیٹری ہیں، ہے نا۔ چلیے 4 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ تدریسی آموزشی عمل کے مخصوص اقدام پر عمل کرنے کے لیے استاذ کلاس روم میں
خالی جگہ کو پر عمل کرتا ہے نا، کہ استاد جو ہے تدریسی آموزشی عمل ہے نا، शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मखसूस अक़दाम है ना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जो है जो कि विशिष्ट चरण है उस पर अमल करने के लिए उस्ताद जो है वो क्लासरूम में किस पर अमल करता है, तकनीक पर, अमल पर, रवैये पर यानी एटीट्यूड पर, तरीक़े पर यानी मेथड पे। तो दोस्तों तदरीसी आमोजिशी अमल के मखसूस अक़दाम पर अमल करने के लिए उस्ताद क्लासरूम में किसी तकनीक पे अमल करता है, जी किसी तकनीक पे अमल करता है ना, किसी तकनीक के ज़रिए से जो है वो क्या करता है कि तदरीसी आमोजिशी अमल के मखसूस अक़दाम पर अमल करता है। तो ये 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों को ज़बान में महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी है ना। नोम चॉम्स्की बच्चों को ज़बान में महारत हासिल करने के लिए क्या ज़रूरी मानते हैं, तुतलाने और दूसरे शुरुआती ज़बानी रवैयों को तक़वियत देना, यानी बच्चे तुतला रहे हैं या बच्चे शुरुआती दौर में ज़बान को सीख रहे हैं तो उनको मोटिवेट करना, उसको प्रेरित करना है ना। दूसरा है नक़ल और मश्क यानी अनुकरण करना और अभ्यास करना। तीसरा है सी है इब्तदाई बचपन में ज़बान से साबका है ना, कि बच्चे के ज़बान से साबका बच्चों का हो वो। और चौथा है डी है कवायद की जल्द तदरीस, कि बच्चे को जितना जल्द हो सके कवायद यानी व्याकरण उसको सिखाया जाए। तो दोस्तों 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चे के अंदर, बच्चे के दिमाग में ज़बान सीखने की जन्मजात क्षमता मौजूद होती है। उस जन्मजात क्षमता का इस्तेमाल करके बच्चा किसी भी ज़बान को आसानी से सीख सकता है, बशर्ते कि उसको ज़बान से साबका पड़े है ना। जिस ज़बान को आप सिखाना चाह रहे हैं उस ज़बान से अगर बच्चे को साबका पड़ जाए तो बच्चे किसी भी ज़बान को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, ये सही हो जाएगा। नक़ल और मश्क की बात जो है ये स्किनर करते हैं, चलिए वो नहीं होगा, बहुत सारी किताबों में वो भी दिया है लेकिन वो नहीं होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में ज़बान को समझने की काफ़ी सलाहियत यानी क्षमता होती है। इस बयान से वाज़ेह होता है यानी इस बयान से ये पता चलता है कि पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए। बी कह रहा है कि बच्चों को सिर्फ मेयारी ज़बान पढ़ाना चाहिए यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसको द्वितीय भाषा कहते हैं आप। सी है कि बच्चे के पास तमाम मालूमात होती हैं यानी तमाम सूचनाएं होती हैं, उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। और डी है कि बच्चे एक ज़बान सीख रहे होते हैं। तो स्कूल में दाखिले के वक्त तलबा ज़बान को समझने की काफ़ी सलाहियत रखते हैं। इस बयान से फ़ायदा ये होगा या इस अमल से फ़ायदा ये होगा कि आप पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों को की ज़बान को शामिल करके अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और तक़वियत दे सकते हैं और इसको बेहतर और सुलभ बना सकते हैं। तो ये क्या होगा, आपके लिए पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए, ये अमल आपको करना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने कि बच्चों को ज़बान से किस शक्ल में मुतारफ़ करवाया जाता है। यानी बच्चे जो हैं जब आपके स्कूल में दाखिल होते हैं, शामिल उसका एडमिशन होता है, तो आप उसको किस ढंग से मुतारफ़ कराएंगे यानी उसको ज़बान से कैसे रूबरू कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे, बातचीत के ज़रिए, हुक्म के ज़रिए यानी ऑर्डर देके, कवायद के ज़रिए या तलफ़ुज़ के ज़रिए। तो दोस्तों इसका बेहतरीन तरीक़ा होता है कि हम बच्चों से उस ज़बान में बातचीत करके उसको किसी भी ज़बान के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। चूँकि जब हम उस ज़बान में बच्चों से बातचीत करते हैं तो बच्चों की दिलचस्पी उस ज़बान से बढ़ती है और बच्चे के अंदर उस ज़बान को सीखने की एक इच्छा और जो दिलचस्पी होती है वो पैदा होती है।
تو 1 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 8 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ وائیگوسکی کے نظریے پر مبنی تعمیر پسند کلاس روم میں زیادہ تجربہ کار استاذ آموزگار کو خالی جگہ فراہم کرنے میں ایک رہنما کا فریضہ انجام دیتا ہے نا۔ یہ کہہ رہا ہے وائیگوسکی کا ماننا یہ ہے کہ جو ہماری دیکھیے کیا کہہ رہا کوشچن کہ وائیگوسکی کے نظریہ پر مبنی تعمیر پسند کلاس روم میں ہے نا، تعمیر نرماناتمک ککشا میں زیادہ تجربہ کار استاد یعنی جو زیادہ انوبھوی استاد ہوں گے وہ آموزگار یعنی شکچھارتھی کو کیا فراہم کرنے میں یعنی کس چیز کا اوسر دینے میں ایک رہنما ہے نا، ایک رہبر، ایک گائیڈ فیسیلیٹیٹر کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ عدم توازن کو جاننے کا موقع ہے نا کہ بچوں کے اندر توازن نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے، اس کو جاننے۔ دوسرا ہے ترغیب یعنی موٹیویٹ۔ تیسرا ہے سوال پوچھنے کا موقع۔ چوتھا ہے کسی نظریے کا تعارف یعنی کسی نظریے کسی درشٹی کون کو پہچاننے میں۔ تو ایک تجربہ کار جو استاد ہیں وہ آموزگار کو ترغیب موٹیویٹ یہ کرنے میں کیا کریں گے؟ سکچم ہوں گے، اور اس سے بچے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کسی بھی زبان کو بہت آسانی کے ساتھ وہ موٹیویٹ کے ذریعے کیا کر پائیں گے؟ سیکھ پائیں گے۔ 9 نمبر کوشچن ہے کہ غیر لفظی ترسیل ہوگی۔ غیر لفظی ترسیل کا مطلب ہوتا ہے دوستو غیر شابدک سنچار، یعنی ایسا سنچار جس میں شبد کا استعمال نہ ہو، جس میں شبد کا استعمال نہ ہو۔ تو اس کا اداہرن آپ سے پوچھ رہا ہے کہ غیر لفظی ترسیل ہوگی بولے جانے والے الفاظ یعنی بولے جانے والے شبد، بی ہے حرکات و سکنات یعنی گیسچر آپ کا ہاؤ بھاؤ، سی ہے اعداد یعنی گنتی، اور ڈی ہے چھپے ہوئے الفاظ یعنی چھپے ہوئے شبد۔ تو بولے جانے والے الفاظ یہ تو لفظی ہے، شابدک ہے، اعداد گنتی یہ بھی شابدک ہے، چھپے ہوئے الفاظ یہ بھی شابدک ہے، لیکن حرکات و سکنات یہ شابدک نہیں ہے، یہ جو ہے کیا ہے؟ غیر شابدک ہے یعنی غیر لفظی ہے۔ تو یہ غیر لفظی کی مثال بی ہو جائے گی، آپشن بی جو ہے حرکات و سکنات یہ صحیح آپ کا آپشن ہو جائے گا۔ 10 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ عمر کا وہ مرحلہ یعنی اسٹیج، عمر کا وہ اسٹیج جس میں بچہ کوئی زبان دیگر مراحل کے مقابلے زیادہ آسانی سے سیکھ سکتا ہے، وہ یہ ہے، یعنی آپ کو عمر کی وہ اسٹیج کو بتانا ہے، اس استر کو بتانا ہے جس میں بچہ کسی دوسرے استر کے مقابلے بہت آسانی سے زبان کو سیکھ سکتا ہے۔ 8 سال کی عمر سے پہلے، 8 سال کے بعد، 10 سال کی عمر سے پہلے، 13 سال کے بعد۔ تو دوستو بہت آسان کوشچن ہے کہ اس کا 1 نمبر آپشن جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا کہ 8 سال کی عمر سے پہلے بچے کسی بھی زبان کو بہت آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں دوسرے آیو کے مقابلے، ہے نا، دوسرے آیو میں بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس آیو میں جو ہے بچے کے سیکھنے کی گتی، اس آیو میں بچے کی شاریرک مانسک ہے نا تمام طرح کا جو وکاس ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے اس کی بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے، تو بہت آسانی سے وہ سیکھ سکتا ہے۔ 11 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے دوستو کہ بلوغت کے بعد یعنی ایڈولسنس کے بعد، بلوغت یعنی ایڈولسنس ہے نا کشوراوستھا، بلوغت کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنے سے کسی غیر ملکی زبان ہے نا کہ بلوغت کے بعد کشوراوستھا کے بعد اگر کوئی نئی زبان سیکھ رہے ہیں تو اس سے کوئی غیر ملکی یعنی ودیشی زبان سیکھنے میں کیا ہوگا؟ کو سیکھا جا سکتا ہے، سیکھنے میں مشکل ہوتی ہے، کی مہارت ختم ہو جاتی ہے یعنی نہیں سیکھا جا سکتا ہے، کی مہارت بڑھ جاتی ہے یعنی سیکھا جا سکتا ہے اور بھی اچھی طرح سے۔ تو دوستو بلوغت کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنے سے کسی غیر ملکی زبان یعنی کسی ودیشی بھاشا کو سیکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو سیکھا جا سکتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کٹھنائی کی بات یا مشکل کی بات نہیں ہے، یعنی بی 1 نمبر آپشن جو یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम किसी जबान को फितरी तौर पर यानी स्वाभाविक रूप में, नेचुरल वे में, जब हम किसी जबान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो ये अमल कैसे वाक़ई होता है, यानी ये अमल कैसे होता है। मुअस्सर तरसील पर तवज्जो देके यानी प्रभावित संचार पर ध्यान देकर, मुअस्सर यानी प्रभावित, मुअस्सर तरसील यानी संचार पर, तो प्रभावित संचार पर या प्रभावशाली प्रभावित या प्रभावी जो है संचार पर ध्यान देकर। दूसरा कैसे कहा जा रहा है के बजाय क्या कहा जा रहा है पर तवज्जो मरकूज करके यानी ध्यान देकर। सी है वालिदैन की बातें सुनकर, वालिदैन यानी माता पिता की बातें सुनकर। और डी है अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके। तो जब हम किसी ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो ये अमल इस तरह होता है कि कैसे कहा जा रहा है के बजाय हम इस पे ध्यान देते हैं कि क्या कहा जा रहा है ना। जब हम इस पर ध्यान देते हैं कि क्या कहा जा रहा है तो हम क्या करते हैं, उस ज़बान को स्वाभाविक रूप पे फितरी तौर पर सीखते हैं, है ना। कि सिर्फ हम इस पे ध्यान देते हैं कि क्या कहा जा रहा है, कैसे क्या कहा जा रहा है, इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि उस्ताद एक ऐसा माहौल फराहम करे जहां तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान बिला झिझक बोल सकें और उसके आदी हो सकें। इसके लिए क्या करना चाहिए, यानी उस्ताद को एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि जहाँ पे तलबा जिस ज़बान को सीखना चाह रहे हैं उसको बिला झिझक बोल सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए क्या करना चाहिए उस्ताद को, बसरी मवाद इस्तेमाल किया जाए, है ना, यानी विजुअल एड्स का इस्तेमाल किया जाए। दूसरा है तलबा को कोई भी ज़बान बोलने दिया जाए जो वो अच्छी तरह जानते हों, यानी कि जो भी बच्चे जो भी ज़बान अच्छी तरह जान रहे हो उनको उस ज़बान को बोलने का मौका दिया जाए। सी है कि क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों यानी वाक्यों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए। और डी है कि वक्फे से यानी समय समय से तहरीर और बोलने यानी लिखने और बोलने का काम दिया जाए। तो दोस्तों डी नंबर ऑप्शन जो ये सही हो जाएगा कि ऐसा माहौल क्रिएट करना कि जहाँ पे बच्चे ज़बान को बिला झिझक बोल सकें और उसके आदी बन सकें। इसके लिए बेहतरीन तरीक़ा ये होगा कि समय समय से उसको लिखने और बोलने का काम दिया जाए। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 13 का जी। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि आमोजगारों को, आमोजगार यानी शिक्षार्थी, आमोजगार यानी शिक्षार्थी, तो आमोजगारों को अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। यानी प्रगतिशील कक्षा में ये मान के चला जाता है कि बच्चे अपने नॉलेज का खुद क्रिएट करते हैं, नॉलेज को खुद क्रिएट करते हैं, है ना। नॉलेज क्रिएटर कहा जाता है ना, नॉलेज कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। तो अब आमोजगारों को अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। ज़बान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी ये जो कहा जाता है कि बच्चे अपने इल्म को खुद क्रिएट करते हैं, तो इस अमल को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें और कैसे आप इजाफा कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे यानी देखभाल करे और इस्लाह के लिए यानी सुधार के लिए वक्फे से समय समय से अपने जवाबी तासुरात से आगाह करे। यानी उस्ताद क्या करे कि बच्चों को किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए दे और उनकी गलतियों को देखने के लिए समय समय पे क्या करे, उनको फीडबैक दे, जवाबी तासुरात से आगाह करे यानी फीडबैक दे। बी है कि तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान की तहरीरों का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने पर आमादा करके कि तलबा जो है जो ज़बान को सिखा रहे हैं उनकी तहरीरों का ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को क्या करें कि मुताला करने के लिए कहे कि आप क्या करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें। सी है कि तलबा की सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोजिशी मवाद फराहम करके कि तलबा के सीखने की जो क्षमता है उसी के मुताबिक उनको क्या किया जाए कि जो सीखने के कंटेंट हैं,
है ना, विषय वस्तु हैं अधिगम के, वो उनको प्रोवाइड करा जाए। और डी कह रहा है कि इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुंचाकर, है ना, कि उनको बच्चों को व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की गतिविधियों में क्या करे, उनको गतिविधियों में शामिल करे, ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले, यानी एक दूसरे से सहायता का और उसमें पार्टिसिपेट होने का क्या मिले, मौका मिले। तो दोस्तों सही ऑप्शन यही हो जाएगा कि चूंकि इसके ज़रिए से बच्चा क्या करेगा कि खुद से अपने जो है नॉलेज को क्रिएट करेगा, और ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी ज़बान को बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है अगर जो कुछ सीखा जा रहा है वो क्लासरूम के सख्त माहौल का पाबंद हो, यानी क्लासरूम का जो माहौल है, वातावरण है, उसका क्या हो, पाबंद हो। बी है कि सूरत और आवाज़ के लिहाज से मादरी ज़बान से करीब तर हो, है ना, कि जो कुछ हम सिखा रहे हैं वो देखने में और सुनने में मादरी ज़बान के करीब करीब हो। सी है कि कॉलेज में दाखिला पाने के लिए कि पाने के इम्कानात में बेहतरी ला सके, है ना, कि जो वो चीज़ क्या हो कि कॉलेज में एडमिशन, दाखिला का मतलब एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन पाने की संभावनाओं को क्या करता हो, बेहतर बनाता हो। और डी है कि तलबा की ज़िंदगी के उसूलों और मकासद के लिहाज से कारगर हो, या ये कि जो चीज़ें हम बच्चे को सिखा रहे हैं वो बच्चे की ज़िंदगी के उसूल से, नियम से और उनके मकासद से, यानी उनकी गर्ज और मकसद से क्या हो, सम्मिलित हो, उनके मकसद को पूरा करते हो। तो दोस्तों यही सही ऑप्शन हो जाएगा कि किसी ज़बान को बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है अगर जो कुछ सीखा जा रहा है वो तलबा की ज़िंदगी के उसूलों और मकासद के लिहाज से कारगर हो, यानी उसके काम का हो। 16 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, है ना, जिसको हम कहते हैं पूछताछ पर मबनी इक्तिसाब या आमोजिश। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहाँ है, यानी आपको 4 यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, आपको ये बताना है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहाँ है, किसमें है। उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है, इसमें। बी है कि तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं, यानी खुद से जो है क्या करते हैं, वो पूछताछ करके सीखते हैं। सी है कि ऊपर के दोनों, यानी ए और बी दोनों है। और डी है कि सिर्फ बी। तो दोस्तों सिर्फ बी जो है कि तलबा अपने आप पूछताछ करते हुए अधिगम करते हैं, इक्तिसाब करते हैं, आमोजिश करते हैं, लर्निंग करते हैं, इसी को हम कहते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। यानी तलबा को जैसे जैसे आवश्यकताएं होती हैं उसी के अनुसार वो क्या करते हैं, चीज़ों को पूछ के क्या करते हैं, सीखते हैं, इसी को हम कहते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। चलिए अगला सवाल हमारे सामने है कि नोम चॉम्स्की की गहरी साख्तों का मतलब है कि, एक, यानी नोम चॉम्स्की जो गहरी साख्तों की बात करते हैं, अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि नोम चॉम्स्की जो है वो गहरी साख्तों की बात करते हैं। तो गहरी साख्तों का क्या मतलब है, मुंतकिल होने वाली ग्रामर के जरिए मुतकाबली लिसानियात की दिलचस्पी बढ़ाना, यानी वो ग्रामर जिसको एक ज़बान से दूसरे ज़बानों में मुंतकिल किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसके ज़रिए से बच्चों के अंदर दिलचस्पी को बढ़ाना। बी है कि उर्दू ज़बान दुनिया में आम तौर पर पसंद की जाने वाली ज़बान है, ये मतलब है गहरी साख्तों का। सी है कि तमाम ज़बानों की ग्रामर यानी व्याकरण एक है, उनकी अंदरूनी साख्त एक है, यानी उनका अंदरूनी जो ढांचा है वो एक है, और वो ज़ाहिरी तौर पर अलग अलग नज़र आती है, यानी देखने में अलग अलग नज़र आती है, लेकिन तमाम ज़बानों की, तमाम भाषाओं का जो व्याकरण है, ग्रामर है, वो एक है, और उसका अंदरूनी जो ढांचा है वो एक है, ये मतलब है। और डी कह रहा है कि ग्रामर के उसूल सीखने के लिए गहरा मुताला यानी डीप स्टडी ज़रूरी है। तो दोस्तों गहरी साख्त जिसकी बात नोम चॉम्स्की करते हैं, इसका मतलब है कि तमाम ज़बानों की ग्रामर एक है, उनकी अंदरूनी साख्त एक है, और वो ज़ाहिरी तौर पर अलग अलग नज़र आती है, ये मतलब है गहरी साख्तों का।
گہری ساختوں کا یہ مطلب ہے۔ چلیے 18 نمبر کوشچن ہے ہمارے سامنے کہ زبان کی تحصیل ہے نا، زبان کی تحصیل 18 نمبر یہ کوشچن یہ کرا کہ زبان کی تحصیل کس کو کہیں گے، زبان کی تحصیل کس کو کہیں گے، یہ پوچھ رہا آپ سے کہ زبان کی تحصیل کس کو کہیں گے۔ جی گرامر کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ نئے الفاظ کو یاد کرنا اور ان کا تجزیہ یعنی انالائسس کرنا، ان کا تجزیہ شامل ہے، یہ زبان کی تحصیل ہے۔ بی ہے کہ انسان کے دماغ کی ذاتی صلاحیت ہے نا، خود کی سوئیں کی چھمتا کی وجہ سے قومی یعنی راشٹریہ اور دوسری زبان کو سمجھنے کا عمل پرکریا۔ سی ہے کہ یہ ایک تکنیک ہے جو بچوں کے لیے قومی زبان سیکھنے کا ماحول یعنی واتاورن پیدا کرتا ہے۔ اور ڈی ہے کہ ضروری الفاظ کے ذخیرہ ہے نا یا اسٹوریج کا استعمال اور ان کو یاد کرنا شامل ہے۔ تو دوستو زبان کی تحصیل کا جو مقصد ہے، زبان کی تحصیل کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ انسان کے دماغ کی ذاتی صلاحیت یعنی سوئیں کی چھمتا کی وجہ سے قومی اور دوسری زبانوں کو سمجھنے کا جو عمل ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، زبان کی تحصیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسی کو؟ زبان کی تحصیل کہتے ہیں کہ انسان اپنی دماغی چھمتا کا استعمال کرتے ہوئے جو کسی بھی زبان کو سیکھتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، زبان کی تحصیل کہتے ہیں۔ 19 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ زبان کی آموزش کے دوران ایک نازک وقت ہوتا ہے، نازک یعنی ایک کمزور وقت، ایک بہت ہی نازک کڑی کہ جہاں پہ کسی زبان کے ڈو اور ڈائی کی بات ہوتی ہے۔ تو زبان کی آموزش کے دوران ایک نازک وقت ہوتا ہے، کلاس میں تفہیم کی جانچ سے پہلے کا وقت ہے نا، تفہیم کہتے ہیں سمجھ، انڈرسٹینڈنگ۔ تو کلاس میں سمجھانے کی بچے کی تفہیم کی جانچ کہ بچوں کی سمجھ کی جو ملیانکن کر رہے ہیں اس سے پہلے کا وقت۔ بی ہے کسی زبان کا منصوبہ یعنی پلاننگ تیار کرنے کا سب سے اچھا وقت ہے۔ سی ہے ایک خاص وقت جب طلباء عملی زبان استعمال کرنے سے دور ہو جاتے ہیں یعنی ویوہارک بھاشا کے استعمال سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ڈی ہے جس وقت زبان کسی دوسرے دور کے مقابلے میں جلدی سیکھی جا سکتی ہے۔ تو زبان کی آموزش کے دوران ایک نازک وقت تب ہوتا ہے دوستو جب ایک خاص وقت جب طلباء عملی زبان استعمال کرنے سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی کسی زبان کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو استعمال میں نہیں لاتے ہیں۔ یہ کسی بھی زبان کے لیے بہت نازک وقت ہو جاتا ہے کہ اس زبان کو بولنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، پڑھنے والے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن بولنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ آپشن جو ہے آپ کا سی صحیح ہو جائے گا۔ 20 نمبر کوشچن ہے ہمارے سامنے دوستو، کون سا آموزشی علاقہ ہے نا، آموزشی علاقہ یعنی لرننگ ڈومین، کون سا آموزشی علاقہ غور و فکر ہے نا یعنی سمجھ، انڈرسٹینڈنگ کے عمل کو بڑھاتا ہے نا، کون سا آموزشی علاقہ ہے نا۔ آپ بلوم ٹیکسونومی کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کوگنیٹو ڈومین، افیکٹو ڈومین اور سائیکو موٹر ڈومین۔ تو وہی جس کو آپ ڈومین کہتے ہیں اسی کو اردو میں علاقہ کہتے ہیں۔ تو کون سا آموزشی علاقہ غور و فکر کو ہے نا، سوچ سمجھ کو، وچار ومرش کو کے عمل کو بڑھاتا ہے، یاد کرنا، سمجھ یعنی انڈرسٹینڈنگ، اندازہ قدر یعنی ملیانکن، اطلاق یعنی اپلیکیشن، اپیوگ۔ تو دوستو غور و فکر کو جو سب سے زیادہ بڑھاتا ہے ان چاروں آپشن میں یاد کرنا، سمجھ، اندازہ قدر، اطلاق، ان چاروں میں غور و فکر کو، وچار ومرش کو جو سب سے زیادہ تقویت دیتا بڑھاتا ہے وہ 4 نمبر آپشن آپ کا اطلاق ہے یعنی اپیوگ ہے۔ جب کسی چیز کو آپ اپلائی کرتے ہیں تب آپ کو زیادہ سمجھداری کی آوشکتا ہوتی ہے نا۔
تب کیا ہوتی ہے، آپ کو زیادہ سمجھداری کی آوشکتا ہوتی ہے. تو ڈی نمبر آپشن کیا ہو جائے گا، اس کا صحیح ہو جائے گا. 21 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے دوستو کہ اردو زبان کی مہارت حاصل کرنے کے لیے ناموافق حالت وہ ہے جہاں ایک یعنی ناموافق یعنی نامناسب ہے نا، جس کو نازک بھی کہہ سکتے ہیں ہے نا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کٹھن ہے نا. تو اردو زبان کی مہارت حاصل کرنے کے لیے کٹھن استھتی وہ ہے جہاں ایک کلاس میں اردو زبان بولنے کی ممانعت ہو یعنی منع ہو، وہاں رکاوٹ ہو کہ نہیں بولنا ہے. بی ہے کہ گھر میں بالکل اردو نہیں بولی جاتی. سی ہے کہ اردو تک طلباء کی رسائی کا نہ ہونا یعنی اردو تک طلباء کا پہنچ نہ ہونا. اور ڈی ہے ہندی یا مادری زبان رابطے کی زبان ہو، وہاں اردو زبان رابطے کی یعنی کانٹیکٹ کی زبان نہ ہو. تو کسی بھی زبان کے لیے ناموافق یعنی کٹھن استھتی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کلاس میں اردو زبان بولنے کی یا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سی آپشن صحیح ہونا چاہیے کہ اردو تک طلباء کی رسائی کا نہ ہونا کیا ہو، یہ کسی بھی زبان اردو زبان کی مہارت حاصل کرنے کے لیے ناموافق حالت ہو سکتی ہے کہ اردو تک طلباء کی رسائی نہ ہو یعنی اردو زبان تک طلباء کا پہنچ نہ ہو. حالانکہ بہت ساری کتابوں میں اس کا اے نمبر آپشن دیا ہے جو کہ متعین ہے ایک وششٹ جگہ یعنی کلاس کے لیے فکس کر دیا گیا، اس لیے یہ صحیح نہیں ہوگا. جو سی نمبر آپشن ہے کہ اردو تک طلباء کی رسائی نہ ہو، یہ کسی بھی زبان کے لیے کیا ہو سکتا ہے، کٹھن شبد ہو سکتا ہے، کٹھن استھتی ہو سکتی ہے. اور خاص طور سے اردو کے لیے تو یہ کٹھن استھتی ہوگی کہ اردو تک طلباء کی پہنچ ہی نہیں ہو، اردو طلباء پڑھنے کو ان کا موقع ہی نہیں ملے. جیسے بہت ساری یونیورسٹیز میں ابھی بھی آپ کو اردو آپ کو نہیں ملے گا ہے نا، وہاں پہ آپ کو پھر اردو لینگویج رکھنے کے لیے، اردو سبجیکٹ رکھنے کے لیے پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کیونکہ وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے نا. تو ایسی استھتی اتپن اگر ہو جائے تو یہ کٹھن ہوتا ہے. 22 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ پوچھ تاچھ پر مبنی آموزش کا مطلب ہے نا، انکوائری بیسڈ لرننگ اسی کو کہتے ہیں. پوچھ تاچھ پر مبنی آموزش اسی کو کہتے ہیں انکوائری بیسڈ لرننگ. تو پوچھ تاچھ پر مبنی آموزش کا مطلب ہے، کیا مطلب ہے، معنیتی نصاب قومی عملی نصاب کی طرح ہوتا ہے نا. بی ہے کہ ایک ہدایتی حکمت عملی جس میں طلباء باہمی تعاون سے یعنی مدد سے مسائل کو حل کریں، سمسیا کا سمادھان کریں اور جس سے ان کے تجربات یعنی انوبھو ظاہر ہوں. سی ہے کہ ایک تھیوری، ایک اصطلاح زبان سیکھنے کا نظریہ. اور ڈی ہے کہ مہارتوں کا تجربہ، انوبھو اور سسٹم کے ساتھ پیش کرنا اور متن کو یاد کرنا. تو پوچھ تاچھ پر مبنی آموزش جو ہے دوستو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہدایتی حکمت عملی جس میں طلباء باہمی تعاون سے مسائل کو حل کریں اور جس سے ان کے تجربات ظاہر ہوں. یعنی ایک ایسی تکنیک ہوتی ہے کہ جس میں طلباء آپسی تال میل کے ذریعے سمسیا کا سمادھان کرتے ہیں اور اس سے انوبھو پراپت کرتے ہیں ہے نا. اسی کو ہم کہتے ہیں پوچھ تاچھ پر مبنی آموزش یا انکوائری بیسڈ لرننگ، جس کی بات پیچھے کوشچن میں آیا. 23 نمبر کوشچن ہے دوستو ہمارے سامنے کہ درج ذیل خوبیاں تعاونی آموزش گروپ سے متعلق ہیں ہے نا. کہ نیچے جو خوبیاں دی گئی ہیں، 4 خوبیاں، 4 وشیشتائیں، وہ تعاونی آموزش جس کو آپ کہتے ہیں کوآپریٹو لرننگ ہے نا، کہ نیچے جو خوبیاں دی گئی ہیں، جو وشیشتائیں بتائی گئی ہیں، وہ کوآپریٹو لرننگ سے سمبندھت ہے سوائے ایک کے. وہ کون ہے آپ کو بتانا ہے جس کا سمبندھ کوآپریٹو لرننگ سے، تعاونی آموزش سے نہیں ہے. وہی کوشچن کر رہا، دیکھیں پھر سے، درج ذیل خوبیاں تعاونی آموزش یعنی کوآپریٹو لرننگ گروپ سے متعلق ہے، سمبندھت ہے سوائے صرف اس ایک کے. وہ کون ہے، کلاس کا زیادہ وقت مشق یعنی ابھیاس کے لیے وقف کرنا، سمرپت کرنا. بی ہے ایک بے آواز
जिसमें कोई आवाज़ ना हो, बिल्कुल शांत, बे हरकत, जिसमें किसी तरह की कोई एक्टिविटी ना हो, बहुत करीने वाला, बहुत सलीके वाला क्लासरूम। सी है टीचर मरकूज हिदायत का मुतबादिल, यानी टीचर सेंटर्ड क्लासरूम का अल्टरनेटिव, यानी चाइल्ड सेंटर क्लासरूम ऐसे कर दीजिए। ये सीटेट का पैटर्न है कि वो कान को डायरेक्ट नहीं पकड़ के उल्टा के ऐसे पकड़ता है या तो ऐसे घुमा के पकड़ता है। टीचर मरकूज हिदायत का मुतबादिल, यानी टीचर सेंटर्ड का अल्टरनेटिव, उसको हम कहेंगे चाइल्ड सेंटर्ड। और डी है कि हम जमातों के साथ मिलकर काम करना, यानी अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करना उन तलबा को तरगीब देता है जो बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ताउनी आमोजिश की 3 खूबियां हैं सिवाय एक की, वो एक कौन है? तो दोस्तों वो एक है एक बेआवाज़, बेहरकत, बहुत करीने वाला क्लासरूम। इसलिए कि ताउनी आमोजिश में क्या होगा कि बच्चे एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे से तालमेल के साथ चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। जब एक बेआवाज़, बेहरकत, बहुत करीने वाला क्लासरूम होगा तो वो टीचर सेंटर्ड होगा, जहाँ पे टीचर ही के डायरेक्शन में सब कुछ होगा, तो वो ताउनी आमोजिश का क्लासरूम नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों कि ज़बान जानने का मतलब है, यानी ज़बान जानने का है ना, भाषा जानने का क्या मतलब है? ज़बान के कवायद को जानना, यानी ज़बान के व्याकरण को जानना। बी है कि ज़बान में इजहार ख्याल की सलाहियत रखना, यानी ज़बान के अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता रखना, है ना, ज़बान में, किसी भी ज़बान में इजहार ख्याल यानी अभिव्यक्ति की क्षमता, सलाहियत रखना। सी है कि ज़बान के सारे अल्फाज का इल्म रखना। और डी है सही से लिखना। तो ज़बान जानने का मतलब क्या है? तो आसान है दोस्तों कि ज़बान जानने का मतलब है कि ज़बान में इजहार ख्याल की सलाहियत रखना। कि ज़बान जानने का मतलब है कि किसी भी ज़बान में आप अपनी अभिव्यक्ति को अगर बयान कर पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, तो उसी को हम कहेंगे कि आप उस ज़बान को जान रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर कोई बच्चा अपनी मादरी ज़बान में बहुत ही तेज ढंग से पढ़ता है ना, कि वो क्या करता है कि अपनी मादरी ज़बान में क्या करता है, बहुत तेज ढंग से तरीके से पढ़ता है, तो वो बहुत सी ज़बानों में पढ़ और लिख सकता है। बी कह रहा है कि वो बेहतर ढंग से पढ़ सकता है लेकिन अपनी मादरी ज़बान में लिख नहीं सकता। सी कहता है कि पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान सीखने में मुंतकिल कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। और डी कहता है कि पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बानों की आमोजिश में नहीं मुंतकिल कर सकता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर कोई भी बच्चा किसी एक ज़बान में अच्छी सलाहियत रखता है तो वो उसका इस्तेमाल दूसरी ज़बान में कर सकता है। यानी सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान सीखने में मुंतकिल कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों के 26 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते हैं उस वक्त वो अपनी मादरी ज़बान अच्छे से बोलते हैं। इससे मालूम होता है कि वो जानते हैं कि किस तरह पढ़ा और लिखा जाए। बी, उस ज़बान की और चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं है। सी, कम अज़ कम यानी कम से कम एक ज़बान और उसके कवायद को जानते हैं। और डी, एक ज़बान की तमाम महारतों को मुकम्मल तौर पर यानी पूरे तौर पर, फुल्ली तौर पर सीख चुके हैं। तो जब बच्चे पहली बार स्कूल जाते हैं उस वक्त वो अपनी मादरी ज़बान अच्छे से बोलते हैं, तो इससे मालूम होता है कि वो कम से कम एक ज़बान और उसके कवायद को थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा जानते होंगे, है ना। यही समझा जा सकता है, इससे आगे कुछ भी नहीं समझा जा सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने
کہ زبان کی آموزش میں درج ذیل میں سے کون سب سے کم اہمیت کا حامل ہوتا ہے، یعنی کم سے کم جو ہے کس کو سمجھا جاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ سننا اور اس کا استعمال کرنا، بی ہے کہ قواعد کی مشقوں کا بغور مشق کرنا، کہ جو قواعد کے ابیاس ہیں اس کا مشق کرنا، سی ہے کسی زبان میں اخبارات یعنی پیپر کا مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا، اور ڈی ہے کتابوں کا مطالعہ کرنا، کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ تو سب سے کم اہمیت کا جو حامل ہوتا ہے دوستو وہ بی ہوتا ہے کہ قواعد کی مشقوں کا بغور مشق کرنا، کہ جو قواعد کے مشق ہیں اسی کا مشق کر لی ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی یہاں پہ جو تین ہے کہ زیادہ سے زیادہ سننا اور اس کا استعمال کرنا، اس میں زیادہ موقع مل رہا ہے، کسی زبان میں اخبارات کا مطالعہ کرنا، اس میں زیادہ موقع مل رہا ہے، کتابوں کا مطالعہ کرنا، اس میں زیادہ موقع مل رہا ہے، لیکن جو بی ہے کہ قواعد کی مشقوں کا بغور مشق کرنا، اس میں کم موقع مل رہا ہے، اس لیے یہ صحیح ہو جائے گا۔ 28 نمبر کوشچن ہے دوستوں ہمارے سامنے کہ زبان کی آموزش مؤثر ہوتی ہے یعنی پربھاوی ہوتی ہے جب آموزگار ترتیب وار یعنی سلسلے وار سسٹمیٹک طور پر قواعد کے اصول سیکھتا ہے، ہیئت سے استعمال پر آتا ہے، یعنی اس کے جو ہیئت ہے، شکل ہے، صورت ہے، اس سے اس کے استعمال پر جاتا ہے۔ سی ہے کہ اصول سے اطلاق پر آتا ہے، یعنی پہلے اصول لیتا ہے اور پھر اس کا استعمال کرتا ہے، اور ڈی ہے کہ سختی سے ہیئت پر آتا ہے۔ تو دوستو زبان کی آموزش پربھاوی ڈھنگ سے تب ہوتی ہے جب آموزگار ہیئت سے استعمال پر آتا ہے، یعنی اس کی شکل کو سمجھ جاتا ہے، اور شکل کو سمجھنے کے بعد پھر اس کو کیا کرتا ہے، وہ استعمال میں لاتا ہے، عمل میں لاتا ہے۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 29 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ زبان سیکھنے کے تعلق سے لغوی نشو و نما، جس کو انگلش میں کہتے ہیں لیکسیکل ڈیولپمنٹ، تو زبان سیکھنے کے تعلق سے لغوی نشو و نما سے مراد ہے زبان سیکھنے کی ترغیب سے یعنی موٹیویشن سے، قواعد سیکھنے کے ایک مرحلے سے یعنی ایک اسٹیج سے، سی ہے کہ نحوی ساخت کی تفہیم سے، نحوی ساخت کہتے ہیں کہ جو جملہ ہوتا ہے، جو واقع ہوتا ہے، اس کی بناوٹ کی سمجھ سے، اور ڈی ہے سماجی یعنی ساماجک، ذاتی، ہے نا، وغیرہ نوعیت کے الفاظ سیکھنے تھے۔ تو لغوی نشو و نما کا مطلب ہوتا ہے دوستو کہ ساماجک، سانسکرتک، نیتک، ذاتی، ویکتیگت، اس طرح کے جو سمبندھت الفاظ ہوتے ہیں، شبد ہوتے ہیں، ان کو سیکھنے کے کو ہی ہم کہتے ہیں لغوی نشو و نما، ہے نا، اسی کے سیکھنے ہم کو کیا کہتے ہیں؟ لغوی نشو و نما کہتے ہیں۔ 30 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے دوستو کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ زبان کے استاذ کو کیا کرنا چاہیے، طالب علم اپنے مافی ضمیر کو میں بتا چکا ہوں کئی مرتبہ کہ مافی ضمیر کا مطلب ہوتا ہے ابھیویکتی، ہے نا، کہ پھر سے کوشچن دیکھتے ہیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے زبان کے استاذ کو کیا کرنا چاہیے کہ طالب علم اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی پورے طور سے کر سکیں، یعنی طالب علم شکچھارتی اسٹوڈنٹ اپنی مافی ضمیر، اپنی ابھیویکتی کو اچھے سے پریزنٹ کر سکیں، اس کے لیے استاذ کو کیا کرنا ہوگا؟ طالب علم کو اپنی مادری زبان میں بات کرنے کے لیے کہا جائے، بی ہے طالب علم کو بات چیت کے لیے حقیقی زندگی یعنی واستوک جیون جیسا ماحول واتاورن فراہم کیا جائے، سی ہے کہ طالب علم سے قواعد کی مشق کرنے کے لیے کہا جائے، اور ڈی ہے کہ طالب علم سے انگریزی زبان میں بات کرنے کے لیے کہا جائے۔ تو دوستو اپنے مافی ضمیر کو، اپنی ابھیویکتی کو کی ادائیگی میں پورے طور پر اس کو مہارت پیدا کرنے کے لیے طالب علم کو بات چیت کے لیے حقیقی زندگی یعنی واستوک جیون جیسا واتاورن اگر دیا جائے گا تو وہ کیا کریں گے؟ اپنی مافی ضمیر کو ادا کر پائیں گے۔ چلیے 31 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ مختلف مضامین کی آموزش میں طالب علم کی مادری زبان کا استعمال، مختلف مضامین یعنی بھن وشیوں، ہے نا، بھن وشیوں کی ادھگم میں طالب علم کی مادری زبان کا استعمال، ہے نا، کہ آپ الگ الگ وشیوں کو سیکھنے میں
مادری زبان کا استعمال کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ بہتر آموزش میں معاون ہوگا یعنی سہایک ہوگا۔ بی ہے کہ دوسری زبانوں اور مضامین کی آموزش میں رکاوٹ کے طور پر کام کرے گا۔ سی ہے کہ دوسری زبانوں کی آموزش میں مخل ہوگا یعنی بادھک ہوگا۔ ڈی ہے کہ انگریزی زبان کے کلاس روم میں اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے، یعنی اس کی جو ہے اجازت ہے نا نہیں دینا چاہیے۔ تو دوستو یہ ہوگا کہ مختلف مضامین کی آموزش میں طالب علم کی مادری زبان کا استعمال بہتر آموزش میں معاون ہوگا، یہ بات کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یعنی 31 نمبر کوشچن جو ہے دوستو اس کا 1 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ چلیے کچھ سوالات اور کرتے ہیں۔ یہاں تک جو ہمارے سوالات تھے دوستو وہ آپ کا جو چیپٹر تھا کہ بھاشا ادھیگم اور بھاشا ارجن اس سے سمبندھت تھے۔ کچھ سوالات ہم جو ہے آپ کے جو بھاشا کے نیم ہیں وکاس کے، بھاشا وکاس کے جو نیم ہیں سدھانت ہیں اس سے کرتے ہیں۔ چلیے کچھ سوالات ہیں اس کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ زبان کی تدریس طالب علموں کو مستند اور بامعنی تبادلہ خیال پر زور دیتی ہے نا؟ کس چیز کے لیے زور دیتی ہے؟ یعنی طالب زبان کی جو تدریس کرتے ہیں، زبان بچوں کو سکھاتے ہیں تاکہ بچے پرمانک طور پر اور ادیشیہ پورن کیا کریں؟ ابھیویکتی کریں کس چیز کی؟ قواعد ترجمہ کی یعنی ویاکرن کی اور انواد کی۔ دوسرا ہے ذو لسانی یعنی دوئی بھاشی کی۔ تیسرا سی ہے ابلاغ یعنی سنچار کی، کمیونیکیشن کی۔ اور ڈی ہے غیر رسمی نن فارمل۔ تو زبان کی تدریس طالب علم کو مستند اور بامعنی تبادلہ خیال پر زور دیتی ہے ابلاغ کی یعنی سنچار کی۔ چلیے 2 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ پڑھنے سے قبل یعنی پڑھنا جو شروعات ہے اس کو کرنے سے پہلے آپ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ پڑھنے سے قبل بحث و مباحثہ یعنی ڈسکشن، پڑھنے سے قبل بحث و مباحثہ کے دوران کوئی پڑھنے کا مواد وشے وستو استعمال نہ کرتے ہوئے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے۔ کہ آپ پڑھنے سے پہلے کیا کر رہے ہیں کہ پڑھنے سے سمبندھت وشے وستو کا استعمال نہ کر رہے ہیں۔ یہ کس سے جڑا ہوا؟ جزیٹیو ٹرانسفارمیشنل اپروچ، ریزس میتھڈ، گرامر ترجمہ میتھڈ، آڈیو لنگول میتھڈ۔ تو دوستو یہ جڑا ہوا ہے ریزس میتھڈ سے، ٹھیک ہے دوستو۔ چلیے 3 نمبر کوشچن ہے کہ کم عمر آموزگار زیادہ دیر تک توجہ مرکوز نہیں کر پاتے ہیں، یعنی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ککشا میں زیادہ دیر تک آپ کے ککشا میں دھیان نہیں دے پاتے ہیں، تھوڑی دیر دھیان دیں گے پھر وہ ادھر ادھر بھٹکیں گے، ہے نا؟ تو وہی کریں، کم عمر آموزگار زیادہ دیر تک توجہ یعنی دھیان مرکوز نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے استاد کو زور دینا چاہیے۔ کس پہ زور دینا چاہیے؟ توجہ مرکوز نہ کرنے کے لیے انہیں ڈانٹنے پر، سرگرمی پر مبنی کام کی منصوبہ بندی پر، یعنی ایسا کام کرنا چاہیے، ایسی گتیویدھی کرنی چاہیے جس میں بچے کیا کریں؟ ایکٹیویٹی کریں، گتیویدھی کریں، ایسے کام کرنے چاہیے۔ سی ہے کہ ہر پیریڈ کے بعد انہیں وقفہ دینے پہ، یعنی ہر پیریڈ کے بعد ان کو تھوڑا دیر آرام دے دیں۔ اور ڈی ہے کہ تصورات کی مفصل وضاحت پر، یعنی جو اودھارنائیں ہیں اس کا وسترت اس کی ویاخیا پر۔ تو چونکہ بچے ایسے بھی جو ہے زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر پا رہے ہیں تو اس کے لیے بہتر ہوگا کہ سرگرمی پر مبنی کام کی منصوبہ بندی پر، یعنی ایسے کام کرنے چاہیے جس میں گتیویدھی شامل ہو، ہے نا؟ گتیویدھی پر آدھارت کام ہونا چاہیے تاکہ بچے کیا کر سکیں؟ تھوڑی دیر پڑھیں اور اس کے بعد پھر گتیویدھی میں شامل ہو۔ اس طرح سے کیا ہوگا؟ بچوں کے اندر بچے سیکھ پائیں گے۔ 4 نمبر کوشچن ہے دوستوں ہمارے سامنے کہ استاد مختلف جسمانی حرکات و سکنات، ہے نا، شاریرک ہاؤ بھاؤ، آوازوں کے اتار چڑھاؤ اور دوسری حرکات و سکنات کا استعمال کرتا ہے تاکہ آموزگاروں کو متوجہ کرنے اور توجہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکے۔ یہ کس طرح کی مہارت ہے؟ یعنی استاد جو وہ کیا کرتے ہیں کہ شاریرک ہاؤ بھاؤ کے ذریعے، اپنے بولنے میں اتار چڑھاؤ کے ذریعے اور بھی باقی ایکٹیویٹی کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ بچوں کے دھیان کو اپنی طرف کیندرت کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ سرگرمیاں کرتا ہے۔ تو یہ کیسی مہارت ہے؟
محرکات میں تنوع، یعنی جو موٹیویشن میں الگ الگ طرح کی موٹیویشن بچوں کے اندر لانا چاہ رہا ہے، یعنی الگ الگ بچوں کے اندر اسٹیمولس کے ذریعے جو ہے بچوں کے اندر ایکٹیویٹی کو بڑھانا چاہ رہا ہے۔ بی ہے تقویت رسانی، ہے نا، بچوں کے اندر ری انفورسمنٹ دینا۔ سی ہے عملاً واضح کرنا، اور ڈی ہے ابتدائی تعارف یعنی سیٹ انڈکشن۔ تو دوستو یہ ہو جائے گا آپ کا محرکات میں تنوع، یعنی استاد کیا کر رہے ہیں کہ جو اسٹیمولس ہے اس میں ڈائیورسٹی لا رہے ہیں، الگ الگ طرح کی گتیویدھی کر رہے ہیں، تاکہ بچوں کے اندر کیا ہو جائے، بچوں کے اندر جو ہے اتےجنا ہو، بچے کیا ہوں، موٹیویٹ ہوں، اور وہ چیزوں کو کیا کر سکیں، سیکھ سکیں۔ 5 نمبر کوشچن ہے دوستو ہمارے سامنے کہ 5 نمبر کوشچن ہے کہ طالب علم مرکوز زبان کی کلاس اسے کہتے ہیں۔ طالب علم مرکوز زبان کی کلاس یعنی بال کیندرت شکشا، ہے نا، تو بال کیندرت ککشا، طالب علم مرکوز زبان کی کلاس اسے کہتے ہیں جس میں استاد کے بولنے کے وقت کو کم اور بچوں کے بولنے کے وقت کو زیادہ کیا جائے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ طالب علم مرکوز اس کلاس اس کو کہیں گے جس میں استاد کم سے کم جو ہے بولیں گے اور بچے کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ بولیں گے، یعنی سرگرمی زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ درج ذیل میں سے کون مذکورہ بالا بیان کی تائید کرتا ہے، یعنی نیچے جو 4 بیان ہے اس میں سے کون اس بات کی صراحت کرتا ہے، اس کو سرٹیفائیڈ کرتا ہے۔ استاد کو ایسی تکنیک کا استعمال کرنا چاہیے جس میں طلباء کو خود پہل کرنے میں حوصلہ افزائی ہوتی ہو۔ بی ہے استاد کو چاہیے کہ اصل زبان کا ان کی مادری زبان میں ترجمہ کرے۔ سی ہے کہ طالب علم کی سہولت کے لیے استاد کو پورے سبق کے ہر جملے یعنی واقعے کی وضاحت یعنی ویاخیا کرنی چاہیے۔ اور ڈی ہے کہ استاد کو سوالوں کے جواب بول کر لکھنا چاہیے تاکہ طلباء کو کوئی پریشانی نہیں ہو۔ تو دیکھیے، تو استاد طالب علم مرکوز جو کلاس روم ہے اس کی سب سے بڑی وشیشتا ہوگی کہ استاد کو ایسی تکنیک کا استعمال کرنا چاہیے جس میں طلباء کو خود پہل کرنے میں حوصلہ افزائی ہوتی ہو۔ یہ کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا 5 نمبر کوشچن کا۔ 6 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں دوستو کیا کہہ رہا ہے جی، تھوڑا سا عجیب سا مجھے فیلنگ ہو رہا ہے اس لیے 6 نمبر کوشچن کہہ رہا ہے کہ بہتر نتیجے تک پہنچنے کے لیے آموزگاروں سے کہا جاتا ہے کہ پڑھنے، تبادلے خیال کرنے یعنی وچار ومرش کرنے، غور و فکر کرنے اور بحث و مباحثہ کرنے کے لیے تصورات و خیالات پیش کریں۔ یعنی بچوں سے کہا جاتا ہے کہ پڑھنے کے لیے، وچار ومرش کرنے کے لیے، ڈسکشن کرنے کے لیے آپ اپنے تصورات یعنی جو آپ کی اودھارنائیں ہیں، آپ کے وچار ہیں، آپ کے تھاٹ ہیں، اسے پیش کریں۔ اسے کیا کہا جاتا ہے، غور و فکر، تعامل، منفی تنقید، تنقیدی تدریس، طریقے تدریس۔ غور و فکر کا مطلب وہی ہو گیا دوستو، سوچ وچار، ہے نا، تعامل انٹریکشن یعنی انتہ کریا، منفی تنقید، منفی کا مطلب ہوتا ہے نگیٹو، تنقید کا مطلب کریٹیسائز، تو نگیٹو کریٹیسائز، اور تنقیدی طریقے تدریس، کریٹیکل ٹیچنگ میتھڈ۔ تو دوستو یہ جو ہوگا کہ بچوں کو جو کہا جا رہا ہے کہ پڑھنے، تبادلہ خیال کرنے اور غور و فکر کرنے کے لیے اپنے تصورات، اپنے وچار ومرش دیجیے، تو اس کو کہا جائے گا غور و فکر، یعنی بچوں کو غور و فکر کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ 7 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ پرائمری درجات کے بچوں کو تصویر بنانے کے لیے ترغیب دینے سے کیا حاصل ہوتا ہے، یعنی چھوٹے بچے کو جو تصویر چترکاری کے لیے موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا، سوچ کر لکھنا، وقت کی بربادی، بغیر غلطی کے لکھنا، تختے سیاہ یعنی بلیک بورڈ سے نقل کرنے کی صلاحیت۔ تو یہ جو بچوں کو چتر بنانے کے لیے دیا جا رہا ہے، یہ سوچ کر لکھنے کی بچوں کے اندر عادت ڈالی جاتی ہے۔ 8 نمبر کوشچن ہے دوستو، بچے سب سے پہلے عموماً یعنی سامانیہ طور پر کس طرح کے لفظ بولتے ہیں، فعل یعنی کریا سے سمبندھت، بی گنتی یعنی گنتی سے سمبندھت، اور سی صفت یعنی وشیشن سے سمبندھت،
اور ڈی اسم یعنی سنگیاں سے سمبندھت۔ تو آسان ہے کہ بچے پہلے سنگیاں کو بولنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد باقی شبدوں کو بولنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے سنگیاں کو بولتے ہیں نا، اس کے بعد فعل کو بولتے ہیں، کریا کو۔ جی 9 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ ترکیب الفاظ ہے نا، جس کو کولوکیشن کہتے ہیں، ترکیب الفاظ یعنی الفاظ کی ترکیب، الفاظ کو جوڑ کے نیا الفاظ بنانا، شبدوں کو جوڑ کے، لفظوں کو جوڑ کے نئے لفظ بنانا، یا حرفوں کو جوڑ کے نئے لفظ بنانا۔ ترکیب الفاظ آموزش کی ایک تکنیک ہے، پڑھنا یعنی پڑھنے کی تکنیک ہے، لکھنا، ہجا یا لفظیات۔ تو ترکیب الفاظ جو ہے وہ لفظیات کی ایک تکنیک ہے۔ کس کی تکنیک ہے دوستو؟ لفظیات کی ایک تکنیک ہے، لفظیات یعنی شبد کوش کی ایک تکنیک ہے۔ 10 نمبر کوشچن ہے ہمارے سامنے دوستو کہ پہلی جماعت کے طلباء کو زبان کی تدریس کے وقت آپ کی توجہ کس پر ہوگی؟ یعنی جب آپ پہلی زبان کے طلباء کو، بچے کو پڑھا رہے ہیں تو اس وقت آپ کا زیادہ دھیان کس پر ہوگا؟ زبان کے عملی استعمال پر، یعنی بچے جو زبان سیکھ رہے ہیں اس کے استعمال پر یعنی ویوہارک اپیوگ پر، بی ہے مشکل الفاظ پر یعنی کٹھن شبد پر، سی ہے قواعد اور ان کے اصولوں پر یعنی ویاکرن اور اس کے نیموں پر، ڈی ہے صحیح تلفظ پر یعنی صحیح اچارن پر۔ تو دوستو پہلی جماعت کے طلباء کو زبان کی تدریس کے وقت آپ کی جو زیادہ توجہ ہوگی وہ زبان کے عملی استعمال پر، کہ بچے ویوہارک طور پہ جو ہے زبان کا اپیوگ کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں، اس پہ آپ کا دھیان ہوگا۔ 11 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ وقوفی آموزش کا نظریہ ہے نا، کوگنیٹو لرننگ اپروچ، کوگنیٹو لرننگ اپروچ۔ تو وقوفی آموزش کا نظریہ اس خیال پر زور دیتا ہے کہ غلطیاں آموزشی عمل کا حصہ ہیں، یعنی شکشن ادھیگم پرکریا کا ایک پارٹ ہے۔ بی عادت ڈال کر زبان سیکھی جا سکتی ہے، سی منطق ہے نا، فلسفی، فلسفہ، منطق اور ذہنی عمل کی مدد سے زبان سیکھی جا سکتی ہے، اور ڈی انسان اپنے اندر زبان کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ تو وقوفی آموزش کا نظریہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ غلطیاں آموزشی عمل کا حصہ ہیں، ہے نا، یہ صحیح ہو جائے گا۔ 12 نمبر کوشچن ہے دوستوں ہمارے سامنے کہ طالب علموں کو زبان کی کلاس میں ادب یعنی لٹریچر، ساہتیہ فراہم کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ یعنی زبان کی کلاس میں ساہتیہ کیوں پڑھایا جاتا ہے، ساہتیہ کی وشے کیوں شامل کی جاتے ہیں؟ کوئی تہذیبی یعنی سانسکرتک واقفیت فراہم نہیں ہوتی، زبان کی مستند یعنی پرمانک رنگا رنگی کو پیش کیا جاتا ہے، سی ہے کہ اردو کے قدیم طرز کے اسالیب ہیں، یعنی اردو کا جو قدیم طرز ہے، ڈھنگ ہے، اس کا ایک طریقہ رہا ہے، اور ڈی ہے موجودہ مشکل الفاظ۔ تو طالب علموں کو زبان کی کلاس میں ادب فراہم کیا جاتا ہے، زبان کی مستند رنگا رنگی کو پیش کیا جاتا ہے نا، اس کے لیے۔ چلیے 13 نمبر کوشچن ہے دوستو ہمارے سامنے کہ 13 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ زبان سیکھنے کے عمل میں چند سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں، ہے نا، زبان سیکھنے کے عمل میں چند گتیویدیاں کیا ہوتی ہیں؟ شامل ہوتی ہیں۔ آپ اس بیان کی یعنی اس کتھن کی تائید میں کس سرگرمی کو پیش کریں گے، ہے نا؟ چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ یہ ہے کہ نصاب میں شامل کسی تحریر کی بہتر تفہیم کے لیے طلباء کو اپنی مادری زبان استعمال کرنے پر آمادہ کیا جائے، یعنی اس کو موٹیویٹ کیا جائے۔ بی ہے کہ پہلے آسان متن اور پھر مشکل متن پڑھائے جائیں۔ سی ہے کہ استاد لکھنا اور بولنا سکھائے اور طلباء اس کی نقل کریں۔ ڈی ہے مشق حد درجہ اہم چیز ہے یعنی ابھیاس، کیونکہ اس سے عادت ڈالنے میں مدد ملتی ہے۔ تو دوستو 13 نمبر جو کوشچن ہے اس کا 1 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا کہ نصاب میں شامل کسی تحریر کی بہتر تفہیم کے لیے طلباء کو اپنی مادری زبان استعمال کرنے پر آمادہ کیا جائے، یہ صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 14 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ استاد چھوٹے بچوں کو اردو پڑھا رہا ہے اور تخت سیاہ پر یعنی بلیک بورڈ پر رنگوں کو لکھتا ہے۔ تمام بچے ایک ساتھ رنگ کا نام اور ہجا دہراتے ہیں۔
یہاں زبان کی تدریس میں استاد کا طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی استاد یہ کرتے ہیں کہ بچے کو اردو پڑھا رہے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، رنگوں کے نام بلیک بورڈ پر لکھتے ہیں اور بچے اس کو کیا کرتے ہیں، رنگوں کے نام کو دہراتے ہیں اور اس کے ہجا کرتے ہیں۔ یہ کون سی تکنیک ہے؟ استنادی یعنی جس کو اوتھینٹک کہتے ہیں، ترسیلی یعنی سنچاری، اور تفاعلی ہے نا یعنی کام کرنے کا، اور میکان کی۔ تو یہ دوستو میکان کی تکنیک ہے کہ جس میں کیا کر رہے ہیں کہ استاد کیا کر رہے ہیں کہ رنگوں کے نام لکھ رہے ہیں اور بچے اس کو دہرا رہے ہیں۔ تو دوستو یہ سیشن ہمارا یہیں پہ سماپت ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔